باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 12 آ رہا ہے میرے پاس۔ فَإِنْ قِيلَ إِنَّ الْكِتَابَ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ يُوجِبُ مَسْحَ مُطْلَقِ الْبَعْضِ وَقَدْ قَيَّدْتُمُوهُ بِمِقْدَارِ النَّاصِيَةِ بِالْخَبَرِ۔ فَإِنْ قِيلَ، یہاں سے دو اشکال پیدا ہو سکتے تھے، تو ان کا جواب دیا جا رہا ہے۔ پہلا اشکال اور پہلا شبہ یہ پیدا ہو سکتا تھا کہ آپ نے اصول بیان کیا، مطلق کو مطلق رکھتے ہوئے عمل کیا جائے گا، خبر کی وجہ سے اس کو مقید نہیں بنایا جائے گا، خبر کی وجہ سے اس پر کسی قید کا اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ اصول آپ نے ذکر کیے، مطلق کو مطلق رکھا جائے گا، خبر کی وجہ سے اس کو مقید نہیں بنایا جائے۔ ایک یہ تھا آپ کا اصول، اس کے اوپر آپ نے مثالیں بھی بیان کر دی۔ اب شبہ یہ پیدا ہوتا ہے، شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو قرآن مجید کی آیت کے اندر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے وضو کے سلسلے میں بیان فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کا مسح کرو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، وَامْسَحُوا امر کا صیغہ ہے، امر فرضیت کے لیے ہے، معنی وضو میں سر کا مسح کرو، تو سر کا مسح کرنا فرض ہے وضو میں، لیکن وَامْسَحُوا رُؤُوسَكُمْ نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بابی لے کر آئے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور یہ بات تبعیض کے لیے ہے۔ یہ خالی ہم نہیں کہتے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی بیان فرماتے ہیں کہ یہ بات کاہے کے لیے ہے، یہ تبعیض کے لیے ہے۔ کیا معنی؟ مسح کرو کچھ سر کا، بعض سر کا مسح کرو، یہ بعض کس کا معنی کیا؟ با کا، بات تبعیض کے لیے ہے، بعضیت کے لیے، معنی کچھ سر کا مسح کرو، بعض سر کا مسح کرو۔ اب آیت مطلق ہے اس بارے میں کہ کچھ سر کا مسح کرو، اس میں کوئی قید نہیں لگی ہوئی کہ کچھ کتنا ہو، چوتھائی سر کا کرو، آدھے کا کرو، 3 بالوں کا کرو، 2/3 کا کرو، بس پورے کا نہیں کرنا، پورے سے کم کا کرنا ہے، تو کچھ سر کا مسح کرو، اور کچھ سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ اب وہ کچھ کتنا ہے کوئی قید نہیں لگی ہوئی، سمجھے؟ آپ نے کیا کیا، یہ جو قرآن مجید کی آیت میں مطلق آیا، آپ نے خبر اور حدیث کی وجہ سے اس کو مقید کر دیا کہ حدیث میں آیا، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جگہ تشریف لے گئے، فبالا، وہاں آپ نے پیشاب فرمایا، اور پیشاب کے بعد وضو فرمایا، وَمَسَحَ عَلَى النَّاصِيَةِ، اور پیشانی کی بقدر یعنی چوتھائی سر کا مسح فرمایا۔ یہ حدیث آ رہی ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پیشاب فرمایا، پھر وضو فرمایا، اور جب مسح کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھائی سر کا مسح فرمایا۔ تو اب آپ کیا کہتے ہو کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، تو اب آپ نے قید لگا دی چوتھائی سر کی، حالانکہ آیت مطلق تھی، بات تبعیض کے لیے، کچھ سر کا مسح کرو۔ اب اس کچھ کے ساتھ کوئی قید نہیں لگی ہوئی، وہ کچھ چوتھائی ہو یا 1/3 ثلث ہو یا آدھا ہو یا 2/3 ہو یا 3 بال ہو، کوئی قید نہیں لگی ہوئی، وہ مطلق تھا، بس کچھ ہونا چاہیے، وہ جتنا بھی، سمجھے؟ آپ نے حدیث کی وجہ سے، خبر واحد کی وجہ سے قید لگا دی، قرآن کے مطلق کو مقید بنا دیا۔ آپ خود قید لگائیں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور اگر ہم قید لگائیں تو کہتے ہو ٹھیک نہیں ٹھیک نہیں ٹھیک نہیں، لٹھ لے کر ہمارے پیچھے لگ جاتے ہو۔ عجیب عجیب دو رنگی ہے، خود لگائیں کہتے ٹھیک ہے، ہم لگائیں کہتے ٹھیک نہیں ہے۔
یہ تھا اشکال ایک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے۔ فَإِنْ قِيلَ، اگر یوں اعتراض کیا جائے، پہلے اس کو لفظوں میں ملا لیں، ان الکتاب فی مسح الراس، یہ کتاب اللہ یعنی قرآن مجید سر کے مسح کے سلسلے میں مطلق ہے، کیا مانا، یوجب مسح مطلق البعض، کیا چیز واجب کرتا ہے، سر کے مسح کے بارے میں کتاب اللہ کیا چیز واجب کرتی ہے مسح مطلق البعض، مطلق بعض کا مسح، کہ اللہ نے فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، بات تبعیض کے لیے ہے، معنی بعض سر کا مسح کرو، یعنی کچھ سر کا مسح۔ اب یہ کچھ اور بعض کیا ہے، مطلق، سمجھے، بس کچھ ہونا چاہیے۔ اب اس کے ساتھ کوئی قید نہیں لگی ہوئی کہ وہ بعض اور کچھ کتنا ہو، ثلث ہو، ربع ہو، سمجھے، آدھا ہو، 3 بال ہو، وغیرہ وغیرہ، کوئی قید نہیں لگی ہوئی، آیت مطلق ہے کہ کچھ سر کا مسح کرو۔ اب تم نے کیا کام کیا، کتاب اللہ کی یہ آیت مسح والی آیت مطلق تھی، وقد قیدتموہ، تم نے اس کے اوپر قید لگا دی، بمقدار الناصیتی، نیچے کیا لکھا، وہو ربع الرأس، یعنی پیشانی کی بقدر، یعنی چوتھائی سر مسح کرنا فرض ہے، چوتھائی سر سے اگر کم مسح کیا تو فرض ادا نہ ہوا، مسح نہ ہوا، تو مسح تو فرض تھا وضو میں، جب فرض نہ ہوا تو وضو ہی نہ ہوا، جب وضو نہ ہوا تو نماز بھی نہیں ہوگی، وضو کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی۔ تم نے کیا، چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض، تو تم نے قید لگا دی خبر واحد کی وجہ سے، حدیث کی وجہ سے، مقدار نافیہ کی چوتھائی سر کی، اس وجہ سے قید لگائی حدیث کی وجہ سے، تو ہم قید لگاؤ تو ٹھیک، ہم قید لگائیں تو غلط، عجیب۔ یہ اعتراض ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، ایک اعتراض تو یہ آ گیا۔ ایک دوسرا شبہ بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا، جو آپ دونوں کا اکٹھے بعد میں آ رہا ہے۔ دوسرا شبہ یہ پیدا ہوتا ہے، والکتابہ سے دوسرا شبہ یہ ہے کہ جب مطلقہ کو 3 طلاقیں دے دی جائیں، اس کا خاوند اپنی بیوی کو اگر 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ اچھا جی، تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ 3 طلاقیں دینے کے بعد حرمت غلیظہ ثابت ہو گئی ہے، سمجھے، حرمت غلیظہ، یعنی اب یہ عورت حرام ہو گئی ہے بڑے سخت طریقے کے ساتھ اس مرد کے لیے، سمجھے، تو اللہ تعالیٰ نے تو اب ان 3 طلاقیں دینے کے بعد اب اس عورت کے لیے حرمت غلیظہ ثابت ہو گئی ہے، اور اس حرمت غلیظہ کی انتہا قرآن مجید یہ کہتا ہے نکاح کے ساتھ ہوگی۔ کیا کہا، فَإِن طَلَّقَهَا، خاوند پہلے تھا نا الطلاق مرتان، خاوند نے بیوی کو 2 طلاقیں دے دی، سمجھے، وہ دوسرا پارہ ہے اور 3 پاؤں سے پچھلا رکوع ہے، خاوند نے 2 طلاقیں دے دی، فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اس کے بعد اگر تیسری بھی دے دی تو پھر فلا تحل له من بعد، اس تیسری طلاق دینے کے بعد یہ عورت حلال نہیں ہے اس خاوند کے لیے، اب حرمت غلیظہ پیدا ہو گئی ہے، ثابت ہو گئی ہے۔ کب تک حرمت غلیظہ رہے گی؟ حتیٰ، یہ حتیٰ انتہا کے لیے، یہ حرمت غلیظہ رہے گی کب تک؟ حتیٰ تنکح، جب تک کہ یہ عورت نکاح نہیں کر لیتی زوجن غیرہ، اس کے علاوہ کسی دوسرے شوہر کے ساتھ، تب تک یہ اپنے پہلے بندے کے لیے حلال نہیں ہو۔ تو اب قرآن مجید کی یہ آیت کیا بتلا رہی ہے کہ 3 طلاقیں دینے سے جو حرمت غلیظہ ثابت ہوئی تھی، اس حرمت غلیظہ کی انتہا کب ہوگی، جا کر کب ختم ہوگی حرمت غلیظہ، اس کی انتہا کب ہوگی؟ جب یہ دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کرے گی، ہاں دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کر لے گی، اب حرمت غلیظہ ختم، یہاں تک انتہا ہوگی، اس کے بعد یہ پہلے بندے کے لیے حلال ہو جائے گی اگر وہ طلاق دے۔ آیت تو یہ کہتی ہے کہ 3 طلاقیں دینے کے بعد جو حرمت غلیظہ ثابت ہوئی تھی تو اس کی انتہا نکاح کے اوپر جا کر ہو جائے گی، دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح پر۔
یا حرمت غلیظہ ختم؟ آیت تو یہ کہتی ہے نکاح کافی ہے اور حرمت غلیظہ ختم کرنے کے لیے، لیکن حدیث یہ کہتی ہے، حضرت امراء رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ، سمجھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی ہیں، یہ روایت صحیح ستہ میں موجود ہے، غالباً بخاری شریف میں بھی موجود، مسلم شریف میں بھی موجود، وغیرہ وغیرہ، حدیث کی بہت سی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ وہ آتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں اور آ کر عرض کرتی ہیں میرے بندے نے مجھے تینوں طلاقیں دے دی ہیں، سمجھے، تو میں اب دوبارہ ان سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا لا، اب تو اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی، تب تک جب تک کہ دوسرا کوئی شوہر، دوسرا بندہ وہ تیرا شہد نہ چکھ لے، تو اس کا شہد نہ چکھ لے، تو اپنے پہلے بندے کے لیے حلال ہے۔ کیا مانا؟ جب تک دوسرا خاوند نکاح کے بعد صحبت نہ کر لے تو پہلے بندے کے لیے حلال۔ اب آیت تو یہ کہتی تھی کہ نکاح پر حرمت غلیظہ ختم ہو جائے گی، نکاح کے بعد اگر دوسرے بندے نے طلاق دے دی پہلے بندے کے لیے حلال ہو جائے گی۔ آیت تو مطلق تھی کہ حرمت غلیظہ مطلق نکاح پر ختم ہو جائے گی، اور آپ نے کیا کیا؟ حدیث کی وجہ سے قید لگا دی کہ نکاح بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جماع بھی، صحبت بھی ضروری ہے۔ نکاح مال جماع ہوگا، اس کے بعد اگر صحبت کے بعد وہ طلاق دے گا تو پہلے بندے کے لیے حلال ہوگی، ورنہ نہیں ہے۔ تو یہ جو قید لگائی ہے آپ نے جماع والی، صحبت والی، یہ تو حدیث کی وجہ سے لگائی ہے۔ تو حدیث تو مطلق تھی کہ نکاح پر ختم، نکاح کے ساتھ کوئی قید نہیں لگی ہوئی تھی، تم نے جماع اور صحبت والی قید حدیث کی وجہ سے لگائی، تو حدیث کی وجہ سے قرآن کے مطلق کو مقید کر دیا۔ تو ہم اگر قید لگائیں تو مجرم، آپ قید لگائیں تو منصف، عجیب عجیب تولنے کے آپ نے الگ الگ پیمانے رکھے ہوئے، ہم لگائیں تو مجرم، آپ لگائیں تو منصف۔ یہ دوسرا شعبہ تھا امام شافعی رحمۃ، آپ نے بھی تو مطلق کو مقید کر دیا ان دونوں مثالوں میں۔ اب لفظوں میں ملائیں، والکتاب مطلق، قرآن مجید کی یہ آیت مطلق ہے، حتی تنکح زوجا غیرہ والی آیت مطلق ہے کس بات میں؟ فی انتہاء الحرمت الغلیظہ، تین طلاقیں دینے کے بعد جو حرمت غلیظہ ثابت ہو گئی تھی، تین طلاقیں دینے کے بعد اس حرمت غلیظہ کی انتہا میں، کہ حرمت غلیظہ کی انتہا کہاں ہوگی؟ نکاح کے اوپر۔ یہ آیت مطلق ہے کہ مطلق نکاح کر لو، حرمت غلیظہ ختم، پہلے بندے کے لیے حلال ہوگی، کیونکہ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ تین طلاقوں کے بعد کب تک حرام؟ حتی تنکح، جب تک کہ دوسرے بندے کے ساتھ نکاح نہ کر لے، حتی تنکح، نکاح کر لے اب حرمت نہیں رہے گی، اب حلال ہو جائے گی۔ نکاح کے بعد چاہے وہ صحبت کرے یا نہ کرے، صحبت کی تو قید ہی نہیں لگائی اللہ تعالیٰ نے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ وقت قیدتموہ بالدخول، صحبت کی قید لگا دی آپ نے، کس وجہ سے؟ حدیث کی وجہ سے۔ اور کون سی حدیث؟ بحدیث امرأۃ رفاعۃ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کی وجہ سے، سمجھے؟ امرا رفاعہ رضی اللہ، نیچے لکھا بھی ہے وہ یقال له حدیث العسیلہ، یہ حدیث عسیلہ کے نام سے، عسیلہ شہد کو بولتے ہیں نا، اس میں شہد کا ذکر تھا اس کے ساتھ، تو اس حدیث کی وجہ سے آپ نے اس کو مقید کر دیا، اس کو قرآن کے مطلق کو، سمجھے؟ تو ہم لگاتے ہیں تو وہی بات، ہم لگائیں تو مجرم، آپ لگائیں تو منصف۔ عجیب عجیب، یہ دو اعتراض تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے۔ اب کل کے سبق میں ان دونوں کا جواب بھی آ جائے گا، میرے خیال میں ان سوالات کو آپ لفظوں میں بھی ملا لیں، یہ کر لیں تو انشاءاللہ پھر کل جواب کریں گے، ورنہ وہ سبق آپ کا تھوڑا سا سمجھنے والا بن جائے گا اگلا سبق جو ہے نا، اسی لیے میں یہاں بریک لگا رہا ہوں۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اس کو اچھے طریقے سے کر لیں، باقی انشاءاللہ بشرط زندگی اور صحت باقی کل دیکھ لیں گے۔ هذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔ جی کوئی چیز تو نہیں پوچھنی اس حوالے سے؟ کلیئر ہو گیا؟ استاد جی ابھی اس کو دوبارہ سنیں گے، یعنی حدیث کی وجہ سے قید لگ رہی ہے اس پہ؟
بالकुल وہ لگ رہی اعتراض ہے؟ قید لگ رہی ہے، اور بظاہر اعتراض ٹھیک ہے، میں بظاہر کی قید لگا رہا ہوں اس لیے کہ در حقیقت یہ اعتراض ٹھیک نہیں ہے، وہ ہمارے کل کے جواب کے بعد آپ کو پتہ چلے، ابھی تو سوال آیا نا ان ہاں کا۔ جی، بس یہی پہ ذہن الجھ گیا ہے کہ واقعی قرآن میں تو اتنی بات ہے، یہ اگلی بات تو حدیث بھی ہے، تو یہ حدیث میں قید کیسے لگائی؟ تو پھر حدیث کی وجہ سے قید آپ نے لگا لی، تو بات وہی آ گئی، ہم لگائیں تو مجرم، دوسری جگہوں پہ جو ہم نے لگائی تھی تو آپ تو لٹھ لے کر ہمارے پیچھے پڑ گئے تھے، اب آپ خود قیدیں لگا رہے ہیں، سمجھے کیا آپ صحیح. کے؟ جی جی. تو یہ وہ اشکال تھے ان کی طرف سے، اب ان کا جواب انشاءاللہ کل آ جائے گا۔ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس کا اچھے طریقے سے سن بھی لیں دوبارہ سے، اور اس کو دیکھ بھی لیں، اور اپنے طور پر اس کا جواب بھی دیکھ لیں، سمجھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ بشرط زندگی اور صحت کل دیکھ لیں گے۔ هذا هو المرام واللہ اعلم۔